بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ڈیئر اسٹوڈنٹس، آج ہم اپنا لیکچر سیرت طیبہ پر شروع کر رہے ہیں۔ سیرت طیبہ تیسرا چیپٹر ہے آپ کے سلیبس کا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بارے میں اس میں تفصیل کے ساتھ لکھا ہوا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے اہم واقعات یعنی آپ کی حیات مبارکہ سیرت طیبہ کہلاتی ہے، اور اس کے اہم واقعات کو ہم ذکر کریں گے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مکی زندگی آج کا ہمارا ٹاپک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت بسعادت مکہ شریف میں ہوئی۔ آپ کی ولادت بسعادت عام روایات کے مطابق 9 ربیع الاول عام الفیل کا پہلا سال یعنی بمطابق 22 اپریل 571 عیسوی کو ہوئی۔ کچھ کا 9 ربیع الاول پر اتفاق ہے اور کچھ کا 12 ربیع الاول پر۔ زیادہ تر ہمارے محدثین کا اور سیرت نگاروں کا اتفاق ہے کہ آپ 12 ربیع الاول کو پیدا ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے والد ماجد کا نام عبداللہ تھا، اور آپ کی والدہ کا نام حضرت بی بی آمنہ تھا۔ آپ کے دادا کا نام حضرت عبدالمطلب تھا، اور آپ کا نام آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب نے محمد رکھا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، جبکہ آپ کی والدہ نے آپ کا نام احمد رکھا۔ آپ کی ولادت کے وقت بہت سارے معجزات بھی پیش آئے، جیسے کہ نوشیروان کے محل کے 14 کنگرے گر گئے تھے۔ فارس کا آتش کدہ جو وہ عبادت کے لیے جلاتے ہیں وہ کبھی سرد نہیں پڑتا، آپ کی پیدائش کے وقت وہ سرد پڑ گیا تھا۔ یعنی یہ کچھ معجزات تھے، یہ کچھ عجیب و غریب واقعات تھے جو آپ کی ولادت کے وقت رونما ہوئے۔ اسی طرح مشرق علاقوں کے سب دریا خشک ہو گئے تھے، اور وادی سماوا میں پانی جاری ہو گیا تھا، چل پڑا تھا۔ اسی طرح عرب کے عام رواج کے مطابق آپ کے وہاں جو اچھے کھاتے پیتے لوگ ہوتے ہیں ان کے بچوں کو وہ پرورش کے لیے کسی دایا کے سپرد کر دیتے تھے عرب کے لوگ، اور وہ پھر پرفضا مقام پر یا پہاڑی علاقوں میں لے جاتے تھے اور ایسے بچوں کی پرورش کرتے تھے۔ یہ چونکہ اس وقت عرب کا عام رواج تھا، اسی لیے آپ کی بھی رضاعت کی ذمہ داری حضرت حلیمہ سعدیہ نے سر انجام دی تھی۔ سب سے پہلے آپ کو دودھ ابو لہب کی لونڈی صوبیہ نے بھی پلایا تھا، اور پھر جب آپ 6 ماہ کے ہو گئے تو حضرت بی بی سعدیہ حلیمہ سعدیہ کے سپرد آپ کو کیا گیا، جن کے پاس تقریباً 4 سال رہے، اور انہوں نے بھی آپ کی پرورش بڑے دل و جان سے کی، بڑی محبت کے ساتھ کی، اور وہاں بہت سارے آپ کو جب وہ پرورش کر رہی تھیں تو انہوں نے معجزات بھی دیکھے، جیسے کہ شق صدر کا واقعہ آپ کا بچپن میں پیش آیا، بکریوں کی تعداد میں اضافہ ان کے ہو گیا تھا، اور بڑی برکتیں ان کے اللہ تعالیٰ نے ان پر نازل کی جب تک آپ ان کی زیر نگرانی تھے، زیر کفالت تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی والدہ کے پاس جب 4 سال کے تھے تو بی بی حلیمہ آپ کو لے آئیں اور آپ کی والدہ کے سپرد کر دیا۔ آپ کی والدہ ماجدہ آپ سے بہت پیار کرتی تھیں، آپ کی پرورش کی انہوں نے۔ پھر ایک دن انہیں آپ کو آپ کے والد یعنی حضرت بی بی آمنہ اپنے شوہر کی قبر پر لے گئی، جو کہ مدینہ منورہ میں تھی، وہاں لے گئی۔ واپسی پر ان کی طبیعت اتنی خراب ہوئی کہ راستے میں ابوا کے مقام پر ان کا انتقال ہو گیا۔ وہاں سے ایمن تھیں جو خادمہ تھیں آپ کی والدہ کی، وہ آپ کو وہاں سے اٹھا کر لے کر آئیں اور یہاں آ کر مکہ میں آپ کے دادا کے سپرد کیا۔ آپ کے دادا حضرت عبدالمطلب مکہ کے سردار تھے، بہت ہی نامی گرامی اور مشہور شخصیت تھے، سب ان کا بہت احترام اور عزت سب کرتے تھے۔ آپ نے اپنے دادا کے پاس پرورش پانا شروع کر دی۔
لیکن یہاں بھی آپ کو صرف 2 سال ہی گزرے تھے، یعنی آپ کی عمر مبارک ابھی 8 سال ہی ہوئی تھی کہ آپ کے دادا بھی وفات پا گئے۔ آپ کے دادا کے بعد آپ کی پرورش کی ذمہ داری آپ کے پیارے چچا حضرت ابو طالب کے سپرد ہو گئی۔ حضرت ابو طالب بہت ہی شفیق انسان تھے، وہ اپنے بچوں سے زیادہ آپ سے پیار محبت کرتے تھے اور بڑی شفقت کے ساتھ انہوں نے آپ کو پرورش کیا۔ جہاں بھی جاتے آپ کو ہمیشہ اپنے ساتھ رکھتے تھے، پیار سے کھلاتے تھے، یہاں تک کہ سب سے پہلا آپ نے اپنی زندگی میں شام کا سفر بھی اپنے چچا کے ساتھ کیا، اور اس وقت آپ کی عمر مبارک صرف 12 سال تھی۔ آپ اس وقت شام کے لیے تجارتی وہ سفر تھا چونکہ حضرت ابو طالب کا، وہ آپ کو ساتھ لے گئے۔ راستے میں بلکہ ایک بحیرہ نامی شخص راہب تھا، یعنی عالم پادری، یہ جو رہبانیت اختیار کر لیتے ہیں، دنیا کو ترک کر کے صرف خدا کو ڈھونڈنے کے لیے نکل پڑتے ہیں جنگلوں بیابانوں میں، ایسا ایک شخص تھا راہب، بحیرہ نام تھا اس کا۔ اس نے آپ کو دیکھا جب، تو وہ فوراً پہچان گیا آپ میں نبوت کی اس چیز کو، وہ فوراً ہی پہچان گیا، اور اس نے حضرت ابو طالب سے کہا کہ اس بچے کو حفاظت سے رکھو، اس کو اگر یہودیوں نے دیکھ لیا تو وہ اس کو پہچان جائیں گے اور وہ پھر اس کو تکلیف پہنچائیں گے، کیونکہ میں اس میں وہ ساری نشانیاں دیکھ رہا ہوں جو کسی نبی میں ہوتی ہیں۔ خیر، یہ تو بالکل آپ کی سمجھے عمر مبارک ابھی صرف 12 سال تھی، اتنی چھوٹی سی عمر میں یہ ایک خاص واقعہ جو آپ کی نبوت سے ریلیٹڈ تھا اس وقت پیش آیا۔ پھر آپ کی عمر مبارک 15 سال ہوئی۔ ہم آپ کی سیرت میں سے صرف خاص پوائنٹس لے رہے ہیں، اس لیے اسٹوڈنٹس آپ ذہن میں رکھیں۔ اگلا جو اہم واقعہ تھا وہ 15 سال کی آپ کی عمر مبارک تھی تو حرب الفجار کا واقعہ پیش آیا۔ حرب کہتے ہیں جنگ کو، اور فجار کہتے ہیں حرام مہینوں میں لڑی جانے والی لڑائی کو، اس لیے اس کو حرب الفجار کہا جاتا ہے۔ اس جنگ میں آپ نے کچھ زیادہ کام تو نہیں کیا، لیکن اپنے چچاؤں کو تیر اٹھا کر دیتے تھے۔ آپ نے صرف اس جنگ میں اتنا حصہ لیا تھا۔ یہ جنگ قریش، کنانا اور قیس کے قبائل کے درمیان لڑی گئی تھی۔ اب یہ جنگ چونکہ حرام مہینوں میں لڑی گئی تھی، اس لیے اس جنگ کو روکنے کا سلسلہ بھی گفت و شنید کے ساتھ چل رہا تھا۔ تو ایک واقعہ پیش آیا یا ایک معاہدہ ہوا جس کو حلف الفضول کہتے ہیں۔ حلف کہتے ہیں واقعے کو، معاہدے کو، جیسے حلف اٹھایا جاتا ہے نا اس طرح، اور الفضول کہتے ہیں اس وجہ سے اس کو کیونکہ اس میں فضل نامی شخص بہت زیادہ تھے، ان کے سرداروں کے ناموں میں فضل نام زیادہ کامن تھا، اس لیے اس کو حلف الفضول کہتے ہیں۔ یہ حلف بنی ہاشم، بنو تمیم اور بنو اسد کے درمیان ہوا۔ تینوں سرداروں کے ناموں میں چونکہ فضل آتا تھا اس لیے اس کو حلف الفضول کہتے ہیں، اور اس معاہدے میں یہ طے پایا کہ آئندہ سے اس جنگ کو ختم کر دیا جائے گا اور دوبارہ یہ جنگ نہیں لڑی جائے گی۔ یہ معاہدہ آپ کو بہت پسند تھا، اور آپ بلکہ نبوت کے بعد بھی اکثر فرماتے تھے کہ آج بھی اگر مجھے کوئی اس معاہدے کے لیے بلائے تو میں دوڑتا ہوا جاؤں، کیونکہ ظاہر ہے یہ امن کا معاہدہ تھا، جنگ بندی کا معاہدہ تھا، اور آپ تو رحمت للعالمین تھے، اس لیے آپ کو یہ معاہدہ بہت پسند تھا۔ آگے چلتے ہیں جی۔ آپ کی عمر مبارک ابھی صرف 25 سال کی ہوئی تو ایک اور اہم واقعہ پیش آیا، اور وہ تھا چونکہ آپ کا تجارت میں بہت زیادہ نام تھا، بچپن سے میں نے بتایا حضرت ابو طالب کے ساتھ آپ نے بیرون ملک تک کی تجارت کی تھی، سفر کرتے تھے، شام تک کے علاقوں کے لیے آپ گئے ہیں، ملکوں میں گئے ہیں، آپ نے تجارت کی ہے، تو آپ کی چونکہ بچپن سے تجارت میں ٹریننگ تھی تو آپ بہت بہترین بڑے ہو کر تاجر بنے، بہت ایماندار، بہت صادق، سچے اور ایماندار۔ آپ کی تجارت کا شہرہ سن کر، آپ کی ایمانداری کا، صداقت کا شہرہ سن کر مکہ کی ایک بہت مالدار خاتون جو اپنی نیک نامی اور پاکیزگی کی وجہ سے طاہرہ مشہور تھیں، حضرت خدیجہ طاہرہ، انہوں نے آپ کو پیغام بھیجا کہ کیا آپ میرا مال تجارت شام لے جائیں گے تجارت کے لیے؟
اور پھر اس وقت یہی ہوتا تھا، وہ چونکہ بیوہ خاتون تھیں تو وہ کسی نہ کسی تاجر کو ہائر کر لیتی تھیں، اپنا مال ان کے سپرد کر دیتی تھیں اور ایک خاص معاوضہ اس کا طے کر دیتی تھیں۔ واپسی پر وہ آ کر ان کے مال کی قیمت بھی ادا کر دیتا تھا اور اپنا معاوضہ اس میں سے لے لیتا تھا۔ یہ دستور تھا۔ وہ تجارت کئی سالوں سے اسی طریقے سے کر رہی تھیں کیونکہ وہ خود بیوہ تھیں۔ جب انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شہرت سنی تو آپ کو اپنا پیغام بھیجا کہ کیا آپ میری مال تجارت لے جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فوراً قبول کر لیا کہ ٹھیک ہے، میں لے جاؤں گا۔ آپ نے اس کے ساتھ ساری شرائط طے کر لیں، معاوضے وغیرہ کی، اور آپ اس کا مال لے گئے۔ انہوں نے اپنا ایک غلام میسرا بھی آپ کے ہمراہ کر دیا کہ یہ بھی آپ کے ساتھ جائے گا تاکہ آپ کی مدد بھی ہو سکے اور آپ کے ساتھ یہ رہے گا۔ میسرا بھی آپ کے ساتھ چلا گیا۔ آپ سارا مال تجارت لے کر شام چلے گئے۔ آپ نے بہترین طریقے سے اس کو سیل کیا اور واپس آ کر ساری رقم ان کو ادا کی، اور وہ رقم پہلے جب حضرت خدیجہ مال بھیجتی تھیں اس سے کئی گنا زیادہ تھی، کیونکہ ظاہر ہے آپ نے تو صداقت اور ایمانداری کے ساتھ سارا معاملہ طے کیا تھا، ساری تجارت، سارا کاروبار اسی تحت کیا تھا۔ تو وہ حیران ہو گئی۔ پھر ساتھ چونکہ وہ میسرا گیا ہوا تھا ان کا غلام، انہوں نے بھی پورا راستہ جو آپ کے ساتھ اس نے ٹائم گزارا تھا، اس نے آپ کے اعداد و اطوار کو دیکھا تھا، ساری چیزیں ایک ایک چیز حضرت خدیجہ کو بیان کی۔ حضرت خدیجہ تو حیران رہ گئی، اتنی زیادہ نیک اور شریف انسان۔ انہوں نے آپ کا معاوضہ آپ کو ادا کیا اور ساتھ ہی آپ کو اپنے نکاح کا پیغام بھی دیا کہ کیا آپ میرے ساتھ نکاح کریں گے؟ آپ نے پھر اپنے چچا سے مشورہ کر کے حضرت ابو طالب سے مشورہ کیا تو وہ بھی فوراً مان گئے، اور حضرت ابو طالب نے آپ کا نکاح حضرت خدیجہ سے کر دیا۔ اس وقت آپ کی عمر مبارک 25 سال تھی اور حضرت خدیجہ کی عمر 40 سال تھی۔ یہ تھا 25ویں سال کا اہم واقعہ۔ پھر جناب وقت گزرتا گیا، آپ کی عمر مبارک 35 سال کی ہوئی تو ایک اور بہت اہم واقعہ پیش آیا جس کو کہتے ہیں تعمیر کعبہ کا واقعہ، یا ہجرت اسود کے نصب کرنے کا واقعہ۔ ہجر اسود کہتے ہیں وہ جنت سے آیا ہوا پتھر ہے جو خانہ کعبہ کی دیوار میں جڑا ہوا ہے، اس کے نصب کرنے کا واقعہ کیا ہوا کہ ان دنوں بارشیں آئیں اور بارشوں سے بہت زیادہ سیلاب آ گیا، خانہ کعبہ میں پانی بھر گیا اور اس کی دیواریں ساری، چونکہ اس وقت تو مٹی اور پتھر کی تھیں، وہ دیواریں گر گئیں، ڈھہ گئیں ساری دیواریں۔ اب اس کی تعمیر کا مسئلہ شروع ہوا یا سلسلہ شروع ہوا۔ بے شک اس وقت وہ لوگ مشرک تھے، خانہ کعبہ میں رہنے والے لوگ یا مکہ میں رہنے والے لوگ، لیکن آپ کو پتہ ہی ہے کہ کعبہ کو تو شروع سے حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے ہی بہت فضیلت والا گھر بنایا گیا ہے، وہاں وہ اترے ہیں، اور اس کی تعمیر حضرت ابراہیم نے کی تھی، حضرت اسماعیل نے کی تھی۔ اس وقت سے یہ بہت زیادہ محترم اور اللہ کا گھر ہے۔ ہر قوم، ہر انسان، ہر شخص اس کا شروع سے بہت احترام کرتا ہے۔ کعبہ والے بھی اس کے مجرد ہوتے تھے اور اس کا بہت زیادہ احترام کرتے تھے۔ انہیں بھی پتہ ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کا گھر ہے تو وہ خوب خرچہ کرتے رہے، تمام قبائل نے مل کر خوب سے خوب پیسے دیے، ہر کسی نے اپنی استطاعت سے بڑھ کر اس میں حصہ ڈالا، اور پھر خود اپنے ہاتھوں سے کام کر کے خانہ کعبہ کی تعمیر کی، اس کی دیواروں کو کھڑا کیا۔ جب پورے خانہ کعبہ کی تعمیر سرنو ہو گئی، ہر قبیلے نے اپنی طرف سے اچھا پیسہ بھی لگایا اور محنت بھی لگائی، اور یوں خانہ کعبہ جب تعمیر ہو گیا تو آخر میں ہجر اسود کو نصب کرنے کا واقعہ، ٹائم آ گیا، وقت آ گیا، اب اس پر تنازع پیدا ہو گیا۔ اب ہر قبیلے کی یہ خواہش تھی کیونکہ ہم نے زیادہ پیسہ لگایا اور ہم نے زیادہ کام کیا ہے، اس لیے پتھر کو نصب کرنا بھی ہمیں یہ سعادت ملنی چاہیے۔ ہر قبیلہ اس ضد پر کھڑا ہو گیا کہ کیوں، ہم نے اس میں پیسہ زیادہ لگایا، ہم نے اس میں کام زیادہ کیا، لہٰذا یہ سعادت ہمیں نصیب ہونی چاہیے، یہ سعادت ہمیں ملنی چاہیے، ہم تمہیں کیوں دے دیں۔ جس نے کم بھی لگایا تھا اس کی بھی یہی خواہش تھی کہ ظاہر ہے میں لگاؤں، ہم نے بھی تو آخر اس میں حصہ ڈالا ہے، تو صرف آپ کیوں لگا لیں، ہمیں بھی اس میں حصہ ملنا چاہیے۔ خیر یہ تنازع اس قدر بڑھ گیا کہ جنگ و جدل شروع ہو گیا اس پر، کوئی قبیلہ اب دوسرے کو چھوڑتا ہی نہیں تھا کہ وہ ہجرت اسود کو نصب کرے۔ تو اس کے لیے انہوں نے کیا کیا، بڑے بزرگوں نے بیٹھ گئے، تو قبائل نے اس حد تک
اس موقع پر لڑائی اور شور شرابہ کیا کہ انہوں نے خون کے پیالے بھر کر ان میں ہاتھ ڈبو کر حلف اٹھائے، ہاتھ ڈبو کر حلف اٹھایا خون سے کہ اگر کسی نے ہم سے یہ سعادت چھینی، یعنی حجر اسود کو نصب کرنے کی سعادت چھینی، تو پھر یہ ہوگا۔ یعنی وہ خون سے لت پت ہاتھ اٹھا کر حلف اٹھا رہے تھے اس پیالے سے۔ لہٰذا یہاں کے بزرگ بڑے وہ تو بہت پریشان ہو گئے کہ یہ تو بہت بڑا تنازع پیدا ہو گیا، اب اس کا حل کیا کیا جائے۔ ان سب نے سر جوڑ کر بیٹھ گئے۔ تو ان کے خیال میں یہ بات آئی اور انہوں نے اعلان کیا کہ کل صبح خانہ کعبہ کے دروازے سے جو بھی شخص گزرے گا ہم اس کو اس کا حاکم مان لیں گے، اور پھر وہ جس قبیلے کے حق میں بھی فیصلہ دے گا وہی حجر اسود کو نصب کرے گا۔ سب لوگوں سے وعدہ لیا گیا کہ کیا تم سب لوگ اس بات کے لیے تیار ہو؟ تو سب نے حامی بھر لی کہ ٹھیک ہے، کل جو بھی شخص یہاں سے گزرے اس کو ہم منصف بنا لیں گے، اور اس کا حکم جو بھی ہوگا جس قبیلے کے لیے بھی ہوگا، ٹھیک ہے ہم راضی ہیں، وہی قبیلہ حجر اسود کو نصب کرے گا۔ اللہ کی شان، سب انتظار میں تھے، منتظر بیٹھے ہوئے تھے کہ صبح کے وقت جو سب سے پہلے شخص خانہ کعبہ کے دروازے سے گزرے وہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جیسے ہی لوگوں نے دیکھا سب چیخ اٹھے، یہ تو صادق اور امین ہے، ہم اس پر راضی ہیں۔ سارے چلا اٹھے، سارے خوش ہو گئے کہ سبحان اللہ، یہ تو صادق اور امین ہیں، محمد ہیں، ہم اس پر راضی ہیں۔ بہرحال آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اندر بلا لیا گیا، ساری صورتحال آپ کو بتائی گئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب سارا صورتحال دیکھی تو اللہ کی رحمت سے سبحان اللہ اتنا پیارا حل تلاش کیا اس چیز کا کہ آپ نے ایک چادر منگوائی، اس میں حجر اسود کو رکھ دیا اور سب قبائل کے سرداروں سے کہا کہ آپ اس کے کونوں کو پکڑ لیں۔ سب نے چادر کے کونوں سے سائیڈوں سے پکڑ لیا، اٹھا کے وہاں سے خانہ کعبہ کی دیوار تک سب اس کو لے کر آئے، اور سارے خوش کہ ہمیں اس کو اٹھانے کی سعادت مل گئی۔ یہاں پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دست مبارک سے اس کو اٹھایا، حجر اسود کو، اور اس جگہ پر نصب کر دیا، جس جگہ پر آج بھی وہ ہمیں ملتا ہے۔ سبحان اللہ، اللہ تعالیٰ کی رحمت سے اتنا بڑا واقعہ اتنے احسن طریقے سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حل کر دیا۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر مبارک 40 سال ہوئی تو آپ اکثر غار حرا میں تشریف لے جاتے تھے اور وہاں غور و خوض، عبادت و ریاضت کرتے تھے۔ کئی دن اکیلے بیٹھتے تھے اور اللہ کی وحدانیت پر غور کرتے تھے، بتوں کے بارے میں سوچتے تھے، تمام ان چیزوں کے بارے میں سوچتے تھے جو لوگوں نے خرافات پالے ہوئے تھے۔ خیر، یہاں آپ چلے جاتے تھے، بعض اوقات تو پورے مہینے کا راشن لے جاتے تھے اور وہاں بیٹھ کر صرف اللہ تعالیٰ کا ذکر اور عبادت کیا کرتے تھے۔ ایک دن آپ کی عمر مبارک 40 سال مکمل ہو چکی تھی، 41واں سال لگ گیا تھا کہ اچانک آپ نے کیا دیکھا کہ غار میں آپ تنہا اکیلے تھے کہ رمضان میں 17 رمضان تھا غالباً، ایک روح الامین حضرت جبرائیل امین پہنچے اور انہوں نے آپ کو کہا اقرا۔ دیکھا تو جبرائیل امین آپ کے سامنے اور آپ کو کہا اقرا یعنی پڑھیے۔ آپ نے کہا میں پڑھا ہوا نہیں ہوں، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ انہوں نے پھر آپ کو کہا اقرا، پڑھیے۔ آپ نے پھر کہا انا بقاری، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ خیر، انہوں نے پھر تیسری دفعہ یہی کہا، آپ نے پھر تیسری دفعہ یہی جواب دیا کہ میں پڑھا لکھا نہیں ہوں، مجھے پڑھنا نہیں آتا۔ اس پر انہوں نے آپ کو دونوں بازوؤں میں لپیٹا اور زور دیا، جیسے سینے سے لگایا اور زور دیا، تھوڑا زور دے کر چھوڑ دیا، اور پھر جو وہ پڑھتے گئے آپ بھی وہی کچھ ان کے پیچھے پڑھتے رہے۔ سورہ الق کی پہلی 5 آیات حضرت جبرائیل نے اس وقت تلاوت کی۔ اقرا بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، یہ والی آیات 5 انہوں نے تلاوت کی، اور ساتھ ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم بھی ان کے ساتھ پڑھتے رہے۔ یہ پہلی وحی تھی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے فرشتے حضرت جبرائیل کے ذریعے آپ پر نازل فرمائی۔ یہاں سے جب حضرت جبرائیل واپس چلے گئے تو آپ کے جسم پر کپکپی طاری ہو گئی۔ آپ فوراً غار حرا سے واپس آئے اور اپنے گھر تشریف لے آئے۔ حضرت خدیجہ سے کہنے لگے کہ مجھے کمبل اڑا دو، اور انہوں نے آپ کو کمبل اڑایا اور آپ کانپ رہے تھے، بخار چڑھا ہوا تھا، کانپ رہے تھے۔
خیر، اس صورتحال کو دیکھ کر جب آپ نے حضرت خدیجہ کو سارا واقعہ سنایا تو انہوں نے کہا آپ فکر نہ کریں، میرے ایک چچا زاد بھائی ہیں ورقہ بن نوفل، میں ان کے پاس آپ کو لے جاتی ہوں اور ان کو یہ ساری صورتحال بتاتے ہیں، وہ بتائیں گے یہ کون تھے اور کیا تھا سلسلہ۔ خیر، جب حضرت خدیجہ آپ کو اپنے چچا زاد بھائی کے پاس لے گئیں، وہ تھے توریت اور انجیل کے عالم، عیسائی تھے اور توریت اور انجیل کے بہت بڑے عالم تھے۔ ان کو جب یہ سارا واقعہ بتایا گیا تو انہوں نے بھی آپ کی نبوت کی فوراً تصدیق کر دی اور انہوں نے کہا یہ تو وہی فرشتہ ہے جو حضرت عیسیٰ کے پاس بھی آیا تھا اور حضرت موسیٰ کے پاس بھی اللہ کے پیغامات لاتا رہا ہے، تو آپ وہی نبی ہیں جن کے بارے میں قرآن میں جگہ جگہ جن کے بارے میں توریت اور انجیل میں جگہ جگہ ہمیں بشارتیں ملی ہوئی ہیں۔ لیکن مجھے خوف ہے کہ آپ کی قوم جب آپ اس بات کا اعلان کریں گے تو آپ پر ظلم و ستم کرے گی اور آپ کو یہاں سے نکال دے گی، تو کاش میں اس وقت تک زندہ نہ ہوں اور میں اس بات کی گواہی دوں کہ آپ واقعی اللہ تعالیٰ کے سچے نبی ہیں۔ لیکن ان کو خیر زندگی اتنی اللہ تعالیٰ نے نہیں دی اور وہ جلد ہی انتقال کر گئے تھے۔ یہ تھی پہلی وحی، پھر کچھ عرصے تک وحی کا سلسلہ بند رہا، پھر سورہ مدثر کی آیات آپ پر نازل ہوئیں۔ اس میں ترجمہ تھا کہ اے چادر اوڑھنے والے اٹھیے، لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرائیے اور اپنے پروردگار کی بڑائی بیان کیجیے اور اپنے کپڑے صاف رکھیے اور گندگی سے دور رہیے۔ یہ تھی دوسری وحی جو آپ پر نازل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں چونکہ حکم آ گیا تھا اٹھیے اور لوگوں کو عذاب الہی سے ڈرائیے، تو اب آپ نے خفیہ تبلیغ کا سلسلہ شروع کر دیا۔ یعنی سب سے پہلے آپ نے اپنے گھر والوں کو، دوستوں احبابوں کو دعوت دی، جس میں سب سے پہلے جو آپ پر ایمان لائے مردوں میں حضرت ابوبکر صدیق جو آپ کے بچپن کے بہت پکے دوست اور یار تھے، عورتوں میں حضرت خدیجہ جو آپ کی زوجہ محترمہ تھیں، غلاموں میں حضرت زید بن حارث جو آپ کے بیٹے کی طرح تھے اور بیٹے تھے منہ بولے، اور بچوں میں حضرت علی جو آپ کے زیر کفالت بھی تھے، پرورش آپ ان کی کر رہے تھے، اور بچوں میں یہ تھے۔ یہ 4 لوگ تو فوراً ہی آپ پر ایمان لے آئے۔ پھر آپ نے 3 سال تک خفیہ تبلیغ کا سلسلہ جاری رکھا۔ حضرت ابوبکر کے بہت سارے دوست حضرت ابوبکر کی دعوت پر دین اسلام میں شامل ہو گئے، تو اسی طرح آپ لوگوں کو گھر دعوت بلاتے دعوت پر اور ان کو دین کا پیغام دیتے تھے۔ اس کے بعد حکم آیا، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے جس امر کا آپ کو حکم دیا جاتا ہے اس کو کھول کر کہہ دیجئے اور مشرکین سے اعراض کیجئے۔ سورہ ہجر کی یہ آیت ہے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو اب آپ کے لیے یہ حکم تھا کہ آپ اس کو کھول کر بیان کر دیں۔ لہٰذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے گئے۔ اس وقت کا یہ میڈیا تھا۔ کیا طریقہ تھا کہ لوگ کوہ صفا پر چڑھ جاتے تھے اور اپنی امامہ پگڑی سی جو باندھی ہوتی ہے وہ یا اپنی قمیض اتار کر اس کو لہراتے تھے، زور زور سے ہوا میں ہلاتے تھے، تو دور دور تک بستی والوں کی جو کہ پہاڑ پر تھے دور دور تک سب کی نظر پڑتی تھی اور وہ فوراً بھاگ آتے تھے کہ لگتا ہے کوئی خاص اعلان ہونے والا ہے، اس لیے وہ سارے پہاڑ کے نیچے جمع ہو جاتے تھے، پھر اوپر سے اطلاع دینے والا پیغام بتاتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی یہی طریقہ اپنایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر تشریف لے گئے، آپ نے قمیص تو نہیں اتاری لیکن آپ نے اپنا امامہ پگڑی اتاری اور اس کو لہرایا، تو سارے لوگ بھاگ کر نیچے آ گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نیچے پہاڑی کے ارد گرد ڈھیروں لوگ جمع ہو گئے۔ آپ نے ان سے پوچھا تم مجھے بتاؤ میں کیسا انسان ہوں، سچا یا جھوٹا؟ تو سب نے آواز بلند ہو کر کہا کہ آپ تو صادق اور امین ہیں، ہم نے آپ کو کبھی جھوٹ بولتا ہوا نہیں دیکھا۔ پھر آپ نے ایک اور تصدیق چاہی کہ ٹھیک یہاں بھی آپ کو تصدیق ہو گئی کہ یہ مجھے سچا ہی سمجھتے ہیں۔ پھر آپ نے ایک اور تصدیق چاہی اور آپ نے فرمایا کہ مجھے یہ بتاؤ اگر میں تمہیں کہوں کہ پہاڑی کے پیچھے سے تم پر ایک گروہ حملہ آور ہونے والا ہے تو کیا تم میری اس بات کا یقین کرو گے؟ سب نے یک زبان ہو کر کہا ہم ضرور یقین کریں گے کیونکہ آپ کو ہم نے کبھی جھوٹ بولتا نہیں دیکھا۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سب کو دین کی دعوت دی، اسلام کی طرف بلایا اور اللہ کا پیغام سنایا۔ اس پر ابو جہل اور ابو لہب ناراض ہو گئے اور انہوں نے آپ کو برا بھلا کہنا شروع کر دیا اور لوگوں کو منتشر کر دیا۔
خیر پھر بھی آپ خاندان والوں کو دعوت پر بلاتے رہے، جگہ جگہ بلاتے تھے دعوت پر، گھر اپنے کھانا کھلاتے تھے اور پھر دین کی دعوت دیتے تھے۔ اس طرح یہ کام چلتا رہا، کافی سارے لوگ آہستہ آہستہ دین میں داخل ہوتے گئے۔ زیادہ تر غریب طبقہ جو غلاموں اور ان پر مشتمل تھا، کمزور لوگوں پر، وہ دین اسلام کی طرف راغب پہلے ہوتے گئے، کیونکہ ان پر بہت ظلم و ستم ہو رہا تھا، اور چونکہ دین اسلام تو برابری کا قائل ہے، انصاف اور ہمدردی کا پیغام دینے والا ہے، تو اس طرف یہ لوگ پھر جلدی مائل ہونے لگے۔ اب دین اسلام پھیلتا جا رہا تھا تو کفار نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ پر ظلم و ستم اٹھانا شروع کر دیے، آپ کو طرح طرح کی تکلیفیں دینے شروع کر دی، آپ کو جادوگر، دیوانہ، کاہن اور پاگل اور پتہ نہیں کیا کیا کچھ کہنا شروع کر دیا۔ آپ کو اتنا ستم اور ظلم آپ پر کرنے لگے کہ آپ کے راستے میں کانٹے بچھانے لگے، کوڑا آپ کے اوپر پھینکنے لگے، نماز جب آپ پڑھتے تھے تو آپ پر اوجری لا کر ڈال دیتے تھے، یعنی کسی قسم کی کوئی کسر نہیں چھوڑی تھی، پیچھے سے گالیاں دینا، برے الفاظ سے پکارنا، اتنا آپ کو زج کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جتنا دین کے معاملے میں مجھے ستایا گیا شاید کسی دوسرے نبی کو نہیں ستایا گیا۔ نہ صرف یہ کہ برا بھلا کہا، ظلم و ستم کیے، بلکہ یہاں تک کہ آپ کو لالچ اور طمع بھی دینے کے لیے یہ لوگ تیار ہو گئے۔ اب کفار نے کیا ایک چال چلی کہ اپنے سرداروں کو، 2-3 سرداروں کو اکٹھا کیا اور وہ حضرت ابو طالب کے پاس آئے، اور حضرت ابو طالب سے کو اس وفد نے کہا کہ آپ اپنے بھتیجے کو سنبھالیے، اسے کہیں کہ وہ باز آ جائے اس کام سے جو وہ کر رہے ہیں، اگر انہیں یہ کام چھوڑ دینے کا وعدہ کرتے ہیں اور ہمیں بتاتے ہیں یہ جس چیز کے لیے یہ وہ کام کر رہے ہیں ہمیں بتا دیں، اگر انہیں پیسہ چاہیے تو ہم یہاں اتنا پیسوں کا ڈھیر لگا دیں گے کہ آپ کا صحن بھر جائے گا، اگر انہیں سرداری چاہیے تو وہ بھی ہمیں بتا دیں، ہم مکہ کا انہیں سردار بنا دیتے ہیں، اور اگر انہیں کوئی عورت پسند ہے تو وہ بھی ہمیں بتا دیں، ہم ان سے ان کا نکاح کروا دیتے ہیں۔ یہ 3 شرطیں لے کر آئے، یعنی لالچ لے کر آئے آپ کے پاس کہ آپ کو جو چیز چاہیے ان میں سے لے لیں، اور جس مشن پر، جس کام پر آپ لگے ہوئے ہیں، یعنی دین کو پھیلانا اور ہمارے بتوں کو برا بھلا کہنے پر، اس سے بس باز آ جائیں۔ جب آپ کے چچا نے آپ کو اس وفد کی یہ شرائط بتائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وہ بہت پیارے الفاظ جو آپ نے یقیناً بچوں سنے ہوئے ہوں گے بچپن سے، آپ نے اس موقع پر ارشاد فرمائے کہ اگر تم میرے دائنے ہاتھ پر سورج اور بائیں ہاتھ پر چاند بھی لا کر رکھ دو تب بھی میں اپنے فریضے سے پیچھے نہیں ہٹوں گا، خواہ اس راستے میں میری جان کیوں نہ چلی جائے، کیونکہ اولاد، دولت، پیسہ، سرداری تو اکثر لوگوں کے پاس ہے، چاند ستارہ، چاند اور سورج تو کوئی لا کر نہیں رکھ سکتا نا، تو یہ بھی اگر لا کر رکھ دیں تو تب بھی میں اپنے مشن سے پیچھے نہیں ہٹوں گا۔ کتنی بڑی بات۔ اچھا جی، یہ وقت بھی یہاں سے ناکام ہو گیا، سرداروں کو منہ کی کھانی پڑی، اب انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی، آپ اپنے اوپر تو برداشت کیے جا رہے تھے لیکن انہوں نے صحابہ پر بھی بہت زیادہ ظلم و ستم کی۔ صحابہ کا یہ عالم تھا کہ ان کو مارا پیٹا جاتا تھا، کئی کئی دن تک بھوکا رکھا جاتا تھا، تپتی ریت پر ننگا لٹا دیا جاتا تھا، رسیوں سے مشکیزیں کسی جاتی تھیں، پاؤں میں رسیاں باندھ کر گرم ریت پر گھسیٹا جاتا تھا، چٹائیوں میں لپیٹ کر دھونی ناک میں دھواں ڈالا جاتا تھا، آگ کے انگاروں پر لٹایا جاتا تھا، اس قدر ظلم و ستم کیا جاتا تھا، بہت زیادہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کی حالت دیکھتے تھے تو آپ کا دل بہت زیادہ ظاہر دکھتا تھا، بس آپ ان کو کہتے تھے کہ صبر کرو، اللہ تمہیں اس کا اجر دے گا۔ پھر آپ نے جب یہ حالات دیکھے تو 5 نبوی میں صحابہ کرام کو ہجرت کا حکم دیا کہ تم لوگ حبشہ کی طرف ہجرت کر جاؤ، تو حبشہ کی طرف 2 ہجرتیں ہوئیں، ایک 5 نبوی میں اور ایک 7 نبوی میں۔ ہجرت حبشہ میں 5 نبوی میں جب کچھ لوگ، تقریباً 12 لوگ تھے جو ہجرت کر گئے، اور ان میں 12 مرد اور 4 عورتیں تھیں، اور حضرت عثمان بن عفان اور حضرت رقیہ جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی تھیں اور حضرت عثمان ان کے شوہر تھے، یہ بھی یہ ہجرت میں شامل تھیں۔
یہ لوگ ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے، کچھ دن وہاں رہے، پھر ان کو پیچھے سے اطلاع ملی کہ مکہ والے تو مسلمان ہو گئے ہیں، تو یہ کچھ عرصے بعد واپس بھی آ گئے، لیکن یہاں آ کر حالات دیکھا تو ویسے کے ویسے تھے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر 790 میں دوسری ہجرت حبشہ کا حکم دیا۔ دوسری ہجرت حبشہ میں 83 مرد اور 18 عورتیں تھیں، اور اس قافلے کے سردار حضرت جعفر بن طیار تھے۔ جب یہ قافلہ مکہ سے نکلا تو مکہ والوں کو خبر ہو گئی کہ ہم لوگ بھاگ رہے ہیں، تو انہوں نے ان کا تعاقب کیا، پیچھے بھاگے، لیکن یہ لوگ کشتیوں پر سوار ہو چکے تھے اور ان کے ہاتھوں سے نکل گئے تھے۔ اس واقعے پر قریش کے سردار اور قریش کے لوگ بہت تڑپے، تل ملائے، جل بھن کر رہ گئے کہ کیسے ہو سکتا ہے ہمارے لوگ یہاں سے اسلام قبول کیے جا رہے ہیں، ہمارے بتوں کو چھوڑے جا رہے ہیں اور مزے سے نکل کر دوسرے ملکوں میں آباد ہو رہے ہیں۔ وہ تو بہت طیش میں آئے، تو انہوں نے فیصلہ کیا کہ کیوں نہ ایک وفد کو ہم روانہ کر دیں حبشہ کے بادشاہ کے دربار میں، تاکہ وہ اس کو صورتحال بتائیں اور ہمارے یہ جتنے بھاگے ہوئے لوگ ہیں ان کو واپس لے آئیں۔ لہٰذا ایک وفد کی تیاری ہوئی۔ اس وفد میں عبداللہ بن ربیعہ، عمرو بن عاص وغیرہ یہ لوگ چلے گئے، بہت سارے قیمتی تحفے بھی لے گئے۔ انہوں نے پہلے تو اس حبشہ کے بادشاہ کے دربار کے جو درباری تھے، وزیر، مشیر، بڑے بڑے جو لوگ ہوتے ہیں، ان کو تحفے دے دو کر اپنے ساتھ ملا لیا کہ جو ہم بات کریں گے آپ لوگ بھی حمایت کرنا بادشاہ کے سامنے ہماری۔ لہٰذا درباری بھی ان کے ساتھ مل گئے۔ نجاشی آیا، حبشہ کے بادشاہ کا نام نجاشی ہے، وہ بہت رحم دل انسان تھا۔ وہ آیا، عیسائی تھا مذہب کے لحاظ سے۔ وہ آیا تو جب اس کو ساری صورتحال بتائی گئی، قریش کے لوگوں نے کہا کہ ہمارے کچھ بھگوڑے ہیں جو بھاگ کر آپ کے پاس آئے ہیں، انہیں ہمارے حوالے کر دیا جائے۔ تو نجاشی بہت چونکہ انصاف پسند تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے، پہلے میں ان کا موقف بھی تو سن لوں، وہ کیوں بھاگ کر آئے ہیں۔ نجاشی نے ان کو بلایا اور ان سے پوچھا کہ تم لوگ اپنا وطن کیوں چھوڑ کر آئے ہو، تم نے کیا ایسا کیا ہے جو تمہیں وطن چھوڑنا پڑا۔ اس پر حضرت جعفر بن طیار کی بہت پیاری تقریر تھی۔ حضرت جعفر حضرت ابو طالب کے ہی بیٹے تھے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا زاد بھائی تھے۔ انہوں نے مختصراً، میں ان کی تقریر کا خلاصہ بیان کرتی ہوں کہ انہوں نے کہا کہ اے بادشاہ، ہماری قوم جاہل تھی، بتوں کو پوجتی تھی، بے حیائی کے کام ہم کرتے تھے، ہمسایوں کو بھی بہت زیادہ تنگ کرتے تھے، تو اللہ تعالیٰ نے ہمارے درمیان میں سے ہی ایک رسول بھیجا جو حسب و نصب، صداقت اور ایمانداری اور پاکیزگی میں بے مثال تھا، اور ہم بچپن سے اس کی ان اچھی عادات کو پہچانتے تھے۔ اس نے ہمیں بس یہ بتایا کہ اللہ ایک ہے، اسی کو مانو، بتوں، پتھروں، دیوتاؤں، موتیاؤں، جتنی مورتیاں وغیرہ ہیں ان کی پوجا کو چھوڑ دو، ہمسائے کے ساتھ اچھا سلوک کرو، خون ریزیوں سے اپنے آپ کو روکو، بے حیائی، جھوٹ، یتیم کا مال کھانا، عورتوں پر الزام لگانا، اس طرح کے برے کاموں کو چھوڑ دو، بری باتوں کو چھوڑ دو۔ جب ہم نے اس کی بات مانی اور ان کاموں کو چھوڑ دیا تو ہماری قوم نے ہم پر ظلم کرنا شروع کر دیا، ہمیں دکھ دینا شروع کر دیے، دین کو ترک کر دینے اور بہت بت پرستی کی طرف لوٹ آنے کے لیے انہوں نے، جب ہم نے انکار کیا تو انہوں نے ظلم و ستم کا ہم پر پہاڑ توڑ دیے۔ اس لیے ہم اپنا ملک چھوڑ کر مجبور ہو کر وہاں سے نکلے ہیں، اور امید ہے کہ آپ ہم پر کوئی ظلم نہیں کریں گے۔ جب نجاشی نے یہ ساری باتیں سنی تو وہ فوراً مائل ہو گیا، اور اس نے اس وفد کو کہا کہ تم لوگ واپس چلے جاؤ، یہ میرے مہمان ہیں اور میرے ملک میں امن و امان کے ساتھ رہیں گے۔ وفد ناکام ہو گیا، لیکن انہوں نے پھر نکلتے نکلتے ایک چال سوچی کہ کیوں نہ ہم بادشاہ کو اکسائیں کہ آپ ان سے پوچھیں تو صحیح، یہ آپ کے دین یعنی عیسائیت اور حضرت عیسیٰ کے بارے میں بھی ایسی ایسی باتیں کرتے ہیں۔ جب نجاشی کو یہ باتیں پتہ چلیں تو نجاشی نے پھر مسلمانوں کو بلایا اور ان سے پوچھا تمہارا کیا خیال ہے، تمہاری کیا رائے ہے حضرت عیسیٰ کے بارے میں۔ اس پر حضرت جعفر بن طیار نے پھر بڑی خوبصورت سی بات کی، اور انہوں نے سورہ مریم کی کچھ آیات کی بھی تلاوت کی، اور ساتھ ہی فرمایا کہ ہماری کتاب میں انہیں بندہ اور رسول کہا گیا ہے، اور اس کی یعنی وہ اللہ کا بندہ اور رسول ہے اور اس کی روح ہے۔ نجاشی نے جب یہ باتیں سنی تو نجاشی نے زمین سے ایک تنکا اٹھایا اور کہا کہ قسم ہے جو کچھ تم نے کہا ہے میں اس تنکے کے برابر اس میں فرق نہیں سمجھتا۔ لہٰذا قریش کے وفد کو ناکام و نامراد کر کے نجاشی نے واپس لوٹا دیا۔
اور مسلمانوں کو حکم دے دیا کہ وہ اب امن و امان کے ساتھ یہاں رہ سکتے ہیں۔ لہٰذا بچوں یہ دو واقعات تھے ہجرت حبشہ کے، جو ایک 590 میں پیش آیا اور ایک 790 میں پیش آیا۔ 790 میں ایک اور اہم واقعہ پیش آیا جسے شیب ابی طالب کہتے ہیں۔ شیب ابی طالب یعنی 3 سال کے لیے آپ محصور ہو گئے تھے اس علاقے میں، کیونکہ قریش والوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور بنو ہاشم، جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان تھا، کے حوالے سے انہیں کہا تھا کہ کوئی بھی شخص بنو ہاشم اور اولاد عبد المطلب سے کسی قسم کا لین دین نہیں کرے گا۔ یہ ایک عہد نامہ انہوں نے لکھ کر خانہ کعبہ کی دیوار پر لگا دیا تھا۔ اس عہد نامے کی روح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کو جب اس عہد کا یا اس فیصلے کا علم ہوا تو آپ اپنے خاندان سمیت 3 سال کے لیے شیب ابی طالب، ایک پہاڑی گھاٹی سی ہے، اس میں شفٹ ہو گئے، وہاں جا کر رہنا شروع کر دیا۔ یہ بہت کٹھن دور تھا، بہت زیادہ مفلسی اور اس میں غربت و ناداری میں یہ وقت آپ کا گزرا تھا۔ اسی کے آخری سال یعنی 7 ہجری میں آپ تشریف لے گئے تھے اور 790 میں آپ تشریف لے گئے تھے اور 1090 میں حضرت ختیجہ کا پہلے آپ کے چچا حضرت ابو طالب کا انتقال ہو گیا، پھر ان کے کچھ ہی دنوں بعد حضرت ختیجہ کا بھی انتقال ہو گیا۔ یہ دونوں آپ کے چونکہ بہت زیادہ خیال رکھنے والے، بہت زیادہ آپ سے محبت کرنے والے لوگ تھے، اس لیے ان کی وفات کے سال کو آپ نے عام الحزن کا نام دیا، یعنی غم کا سال۔ پھر آپ اسی دوران آپ نے طائف کا بھی سفر کیا کہ یہاں کے لوگ تو مسلمان نہیں ہو رہے، تو میں جا کر طائف میں اللہ کی دعوت دوں، شاید کہ وہ لوگ مان جائیں۔ لیکن وہاں گئے تو انہوں نے بھی آپ کے ساتھ بہت ہی بدتمیزی اور گستاخی کا رویہ رکھا اور آپ پر پتھر مارے، اوباش لڑکوں کو آپ کے پیچھے لگا دیا، وہ آپ کو پتھر مارتے گئے، اتنا کہ آپ کے جوتے تک لہو لہان ہو گئے، جوتے بھی خون سے بھر گئے تھے۔ بہت زیادہ ظلم و ستم آپ کے ساتھ وہاں بھی ہوا، اتنا کہ جبریل امین آپ کے پاس آیا اور آپ نے عرض کیا کہ آپ اگر حکم دیں تو میں طائف کی پہاڑیوں کے درمیان اس کو کچل ڈالوں، لیکن آپ نے کہا نہیں، آپ نے فرمایا نہیں، آپ نے اس حالت میں بھی ان کے دعا کی بجائے دعا دی ان کو۔ پھر بچوں یہ تھا 1090 کا واقعہ۔ اس کے بعد بیعت عتبہ اولا ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تھا کہ مکہ میں جو بھی قافلہ آتا تھا، کوئی میلہ ٹھیلا کچھ بھی لگتا تھا، فوراً کسی بازار میلے میں یا کسی قافلے میں یا حج کے لیے عمرے کے لیے جو وفود آتے تھے ان کے پاس آپ تشریف لے جاتے تھے اور ان کو دین کی دعوت دیتے تھے۔ اس لیے پہلا ایک شخص جو مدینہ سے آیا تھا ان کا نام تھا سوید بن صامت۔ وہ آیا تو آپ نے اس کو دین کی دعوت دی، یہ پہلا شخص تھا جو مسلمان ہو کر مدینہ گیا تھا، لیکن خیر پھر کچھ ہی عرصے بعد ان کو قتل کر دیا گیا تھا۔ اس کے بعد 1190 کو 12 آدمی مکہ سے آئے اور ان کو بیعت عتبہ میں آپ نے، عتبہ ایک مقام تھا، ایک گھاٹی کا نام تھا، عتبہ میں آپ نے ان کو بیعت کیا، یعنی شرک اور بد اخلاقی کی باتوں سے بچنے کا عہد لیا، اس کو بیعت اولا کہتے ہیں۔ یہ 12 افراد ایمان لے آئے اللہ پر اور انہوں نے آپ سے بیعت کی اور انہوں نے درخواست بھی کی کہ ہمارے ساتھ کوئی استاد بھیج دیں، جو کوئی بھی معلم بھیج دیں جو ہمیں دین کی تعلیم دے۔ تو حضرت مصعب بن عمیر کو آپ نے مدینہ ان کے ساتھ روانہ کر دیا، جو اسلامی تعلیمات ان کو دیتے رہے۔ حضرت مصعب کی کوششوں سے اگلے ہی سال یعنی 1290 کو 73 مرد اور 3 عورتیں حج کے دنوں میں مکہ پھر آئیں اور عتبہ کے مقام پر ہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بھی بیعت کی اور ان کو دین کی دعوت دی تو وہ انہوں نے قبول کی۔ لہٰذا یہ بیعت عتبہ ثانیہ تھی۔ اس موقع پر انہوں نے آپ کو دعوت دی کہ آپ پر یہاں اتنے ظلم و ستم ہو رہے ہیں، مکہ والے آپ کو ذرا بھی آرام سے نہیں رہنے دے رہے، تو آپ کیوں نہ مکہ چھوڑ دیں اور ہمارے پاس آ جائیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ اگر میں مدینہ آ گیا تو کیا تم لوگ میرا خیال رکھو گے اور جو کوئی مجھ سے لڑائی کرے گا کیا میرے ساتھ مل کر میرا دفاع کرو گے، اس کے خلاف لڑو گے؟ تو انہوں نے سب پر بیعت لی کہ ہم آپ کا دفاع کریں گے، ہم آپ کا خیال رکھیں گے، جو آپ سے لڑے گا ہم ان سے لڑیں گے۔ جب آپ نے ان سے عہد کا لے لیا تو انہوں نے بھی ایک درخواست کی کہ یا رسول اللہ پھر ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ
ہمارے پاس رہیں اور پیچھے سے مکہ والے بھی مسلمان ہو جائیں تو آپ ہمیں چھوڑ کر کہیں دوبارہ مکہ واپس تو نہیں آ جائیں گے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا نہیں، اب میرا جینا اور مرنا پھر تمہارے ساتھ ہی ہوگا۔ یہاں تک بچوں ہمارا مکی زندگی کا یہ پورشن ختم ہوتا ہے، لیکن ابھی بھی ہجرت مدینہ کہ آپ کا جب مدینہ جانے کا واقعہ وہ سارا ہم انشاءاللہ اگلے لیکچر میں کریں گے، لہٰذا بیعت عتبہ ثانیہ تک ہمارا سیرت کا پہلا لیکچر تھا۔ آپ اس کو خوب غور سے پڑھیں، سنیں، انشاءاللہ پیپر میں یہ بھی آئے گا۔ اوکے، اللہ حافظ۔